آپ کوئی پینے والی چیز پی لیں تاکہ مجھے اندازہ ہو اگر زخم اندر تک گیا ہے تو جو چیز پئیں گے وہ نکلے گی. اگر آپ پی لیں گے اور وہ نہ نکلے تو اس کا مطلب زخم صرف کھال تک ہے, اندر تک نہیں گیا ہے. ریاض النظرہ نے 10 صفحے بھر دیے ہیں, 10 صفحے. 10 صفحوں میں لکھا ہے کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے. محترم نے کہا مجھے نبیذ پسند ہے. نبیذ کسے کہتے ہیں؟ جو کی شراب کو کہتے ہیں. مجھے نبیذ پسند ہے. اور فوراً لائی گئی. میرے عزیز, جس کے عدل اور جس کی حکومت اور جس کے اسلام پر ڈنڈورے پیٹتے ہو, اس کی حکومت میں یہ شراب آئی کہاں سے؟ اگر وہ شراب کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی ہیں اور دیندار تھا, دین نافذ کر رہا تھا, تو یہ شراب آئی کہاں سے؟ یہ آئی کہاں سے؟ شراب لائی گئی, اس نے پی. ادھر شراب پی, ادھر جان نکلی. تو صاحب ریاض النظرہ لکھتا ہے کہ جب جان نکلی ہے, منہ سے قے کیا, قے سے بھی شراب نکلی اور یہاں سے بھی شراب نکلی. جس کے پیٹ اور منہ سے مرتے وقت شراب نکلے اس کا نام نہیں لیا, اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ کا نام لیا. کہ آیت نمبر 45 سورہ نساء کے علی کی شان میں نازل ہوئی. اس آیت, صرف اس آیت کو امیر المومنین کی طرف منسوب کرنے کے لیے ابو ہریرہ نے کتنے پیسے لیے تھے. آیت اللہ مرتضی عسکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب بقائے دین میں اہل بیت کا کردار, جہاں سے یہ روایت ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس آیت کو امیر المومنین کی طرف منسوب کرنے کے لیے کتنے پیسے لیے؟ 1 لاکھ دینار کی پیشکش کی. کہا نہیں, 1 لاکھ دینار میں نے دین نہیں بیچنے والا. کہا 2 لاکھ لے لو. کہا نہیں, 2 لاکھ میں بھی اتنا سستا نہیں میرا دین. اچھا 3 لاکھ لے لو. کہاں 3 لاکھ میں ہو سکتا ہے معاملہ. 3 لاکھ دینار لیے ابو ہریرہ نے اور اس آیت کی نسبت دی امیر المومنین کی طرف. تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ سرور کائنات کی شان میں گستاخی, اب آپ اگر حضرت ابو طالب کی شان میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ خطبہ دے رہے ہیں, ایک شخص کھڑے ہو کر مولا کائنات کے سامنے کہتا یا علی, جو شان, جو شوکت, جو عظمت, جو فصاحت, جو بلاغت, جو شخصیت آپ کی ہے, کاش آپ کے والد بھی ایسے ہی ہوتے. تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ نے فرمایا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہا کہ یہی ایمان, یہی تقوی, یہی جرات, یہی ہمت, یہی فصاحت و بلاغت اگر آپ کے والد میں, میرے والد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سنا یہی ہے کہ وہ تو پیروں تک جہنم میں ہوں گے نعوذ باللہ, اور آپ جنت میں. حضرت نے کہا فاک اللہ, تیرے منہ کو خدا توڑے, خاموش ہو جا. میرا باپ جہنم میں, جس کا بیٹا جنت و جہنم تقسیم کر رہا ہو اس کا باپ جہنم میں, خاموش ہو جا, تیرے منہ کو خدا توڑے. خدا کی قسم, امیر المومنین کے جملے دیکھیں, خدا کی قسم, فوالذی بیدہ نفسی, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے, اگر قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء کی صف میں اور ان تمام امتوں کی صف میں میرا باپ کھڑے ہو کر کہہ دے خدا سے, اے پروردگار, جب تو نے کہا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے انسانوں میں جو مجھ خدا کو قرضہ دے, تو میرا باپ تھا جس نے پوری نسل خدا کو قرضہ حسنہ کے طور پر دی ہے. میرا باپ تھا جس نے خون قرضہ حسنہ کے طور پر دیا ہے, اور میرا باپ تھا جو قرضہ حسنہ دے کر خدا سے کچھ نہیں لیا. میرا باپ وہ ہے جس کا مقروض خدا ہے. قرآن کریم, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی میری مخلوقات میں جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے؟ خدا ایسے ویسے سے قرض نہیں لیتا. میں اور آپ کسی ایسے سے قرض نہیں لیتے جو بازاروں میں عزت پامال کرے. خدا جس کے لیے پوری عزت جس کے لیے ہے, وہ ایسے سے
قرض حسنہ مانگے گا جو 2 پیسے دے کر کہہ دے میں نے خدا کے نام پر دے دیے. خدا بھی ایسے سے قرض حسنہ لے گا جس میں خود اسی کا اوصاف کی جھلک ہو. تو خدا نے جو اعلان کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے میری مخلوق میں کوئی مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے؟ میرا باپ تھا جس نے پوری نسل خدا کو قرض حسنہ کے طور پر دیے اور خدا سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا، خدا سے کچھ بھی نہیں لیا. قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء کی صف میں میرا باپ جب آئے گا تو خاتم الانبیاء کے لباس میں آئے گا. 2 ہستیاں خاتم الانبیاء کے لباس میں آئیں گے. ایک میری ماں فاطمہ بنت اسد جو جاتے ہوئے خاتم الانبیاء کا کرتا اور عبا کفن کے طور پر لے کے گئی ہیں، اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا میرے لال مجھے قیامت کے دن بہترین لباس میں آنا ہے، تو میرے باپ سرور کائنات نے فرمایا تھا اے میری ماں قیامت کے دن جب خدا سب کو بلائے گا تو آپ میرے لباس میں آئیں گی، میں آخری لمحے اپنا لباس آپ کو دوں گا. میری ماں ہے جو خاتم الانبیاء کے لباس میں آئیں گی، میرا باپ ہے جو خاتم الانبیاء کے لباس میں آئے گا. اے شخص جب خاتم الانبیاء کے سامنے 1,24,000 انبیاء کے سامنے ہر امت کے سامنے میرا باپ کھڑا ہو کر کہہ دے پروردگار تو نے جو مجھ سے مانگا تھا میں نے دے دیا تھا اور میں نے زندگی میں کچھ نہیں لیا تھا، تو گواہ ہے. آج میں تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں، صرف ابو طالب کی خاطر میدان محشر کو بخش دے. تو اس ذات کی قسم جس نے علی کو جان دی ہے میرے باپ کی اس بات کو خدا رد نہیں کرے گا. تو میں تمام میدان محشر کو بخشوانے والا ابو طالب، اس لیے کہ قرض حسنہ جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا انہوں نے خدا کو دیا. آج اگر خدا خدائی دیتا ہے تو حل جزاء الاحسان. سرور کائنات، مجھے اور آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے جس کی گود میں خاتم الانبیاء تربیت پائیں. قرآن سری قرآن کریم کے خلاف سری، آپ تفاسیر میں دیکھیں اور تفسیر میں لکھتے بھی ہیں. ایک الجزائر کے 2-3 سنی جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، شیعہ ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہاں ایلے میں باب العلم میں. ایک دن انہوں نے کہا کہ سید بخاری میں مجھے وہ روایت دکھا دیجئے گا جہاں یہ لکھا ہوا کہ پیغمبر خاک پر سجدہ کرتے تھے. تو چونکہ بخاری رکھی ہوئی ہے انگلش اور عربی، میں نے فوراً میرے ٹیبل ہی پر وہ تھی، وہ 9 جلدوں میں جو چھپی ہے، فوراً میں نے نکالا. اتفاق سے جیسے ہی کھولا وہ صفحہ وہی صفحہ نکلا جس میں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے اس پوری مسجد اور زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک قرار دیا ہے خدا نے. یہ روایت نکلی تو اس نے اپنے موبائل سے تصویر کھینچی. اس کے بعد 10 روایتیں، ایک نہیں 10 روایتیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ آخری روایت جو ام ایمن سے جو روایت نقل کی گئی ہے، پیغمبر کی جیب میں خاک کی ٹکیا ہوتی تھی اور اس خاک کی ٹکیا پر ہمیشہ جیب میں رکھتے تھے خاک کی ٹکیا. خاک کی ٹکیا ذہن میں رکھیے، جیب میں رکھتے تھے. شدید گرمی کی وجہ سے لوگ پیچھے جو سجدہ کرتے تھے وہ تو اپنے کپڑے پر، امام مالک سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امام مالک کہتا کہ ہم گرمی کی وجہ سے کپڑے پر سجدہ کرتے تھے. پیغمبر خدا کی جیب میں ٹکیا ہوتی تھی، پیغمبر خدا ٹکیے پر سجدہ کرتے تھے. بخاری نے اس روایت کو باب سجدہ پہلی جلد میں 4 جگہ اس روایت کو نقل کیا. تو اب آپ بتا دیجئے کہ پیغمبر مٹی کی ٹکیے پر سجدہ کرتے ہیں، مالک کپڑے پر سجدہ کرتا ہے. تو جو امت ٹکیے پر سجدہ کرتی ہے وہ پیغمبر کی امت ہے. جو کپڑے پر سجدہ کرتی ہے اس کا پیغمبر مالک ہے، امام مالک ہے. امام مالک چونکہ کپڑے پر سجدہ کرتا ہے تو آپ کپڑے پر سجدہ کرتے ہیں. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مٹی پر کیوں سجدہ کرتے ہیں. آپ کا حق بنتا ہے اس سے پوچھئے کہ آپ کپڑے پر کیوں سجدہ کرتے ہیں.
کوئی روایت اپنی کتاب سے دکھا دیں کہ پیغمبر نے کبھی کپڑے پر سجدہ کیا ہو. پیغمبر خدا نے پوری زندگی میں ام المومنین عائشہ سے روایت نقل کی, ام میمونہ سے روایت نقل کی, عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی, 10 مختلف صحابہ سے روایت نقل کی ہے کہ سرور. اور لطف کی بات یہ ہے, یہی در منصور جلال الدین سیوطی جو در منصور کا مصنف ہے, اس کی 50 اور کتاب ہے, ان میں سے کتاب آل اتقان یعنی یقین, اس میں لکھتے ہیں کہ یہ تکیہ جو آج شیعوں کے پاس ہے یہ وہی تکیہ جو خاتم الانبیاء کے پاس ہوتی تھی. مان جاتے ہیں کہ یہی وہ گروہ ہے جو پیغمبر کی سیرت پر عمل کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے تو پیغمبر کی طرح رکوع کرتا ہے, پیغمبر کی طرح قیام کرتا ہے, پیغمبر کی طرح نماز پڑھتا ہے, پیغمبر کی طرح, تو پیغمبر اکرم کی طرح. کاش تم بھی آل پیغمبر کے دروازے پر آتے تو تم بھی اسی شریعت پر عمل کرتے. تو میں عرض کروں, علامہ شرف الدین موسوی اور علامہ سلیم البشرا, سلیم البشرا جامع الازہر کے وائس چانسلر, علامہ شرف الدین موسوی نجف اشرف کے آیت اللہ, دونوں کا مناظرہ ہے. اس مناظرے کی کتاب نے اب تک 16,000 علماء کو شیعہ کیا ہے, 100 سال کے اندر 16,000. اس کا اردو میں اس کا ترجمہ ہے مذہب اہل البیت, اور اسی کتاب سے تیجانی شیعہ ہوا ہے, اسی کتاب سے جزائری شیعہ ہوا. جب اب ٹی وی پر آ کر مناظرے کا چیلنج دیتا جزائر کا ہے, اسی کتاب سے مصر کا آپ نے دیکھا جو شیعہ ہوا تھا اس کو گھسیٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اس کے ہر ٹکڑے پر جامع الازہر کا ایک عالم شیعہ ہوا. یعنی وہ شہید تو ہو گیا مگر اس نے دوسروں کو تشیع دے کے شہید ہوا. اس کے 25,000 ایک دیہات میں, قاہرہ کے باہر ایک دیہات میں 25,000 شیعہ ہوئے. تو میں آپ سے عرض کروں, جی ہاں اس کتاب نے چیف جسٹس, شام کا چیف جسٹس اس کتاب کی وجہ سے شیعہ ہوا, قاضی القضات شیعہ ہوا اس کتاب کی وجہ سے. اس میں واقع جو مناظرہ ظاہر ایک آیت اللہ ہے, مجھے سے ایک چھوٹے سے طالب علم کی گفتگو نہیں ہے, ایک آیت اللہ اور اس وہاں کے ایک آخری اتھارٹی اور یہاں مکتبہ اہل بیت کا ایک آخری اتھارٹی کا مناظرہ ہے. مناظرے پر مشتمل گفتگو, خالصتاً علمی گفتگو ہے, واقع انتہائی نفیس گفتگو ہے. انہوں نے آیت اللہ سے کہا کاش شیعہ بھی مسلمان ہوتے, شیعہ بھی مسلمان ہوتے عام مسلمانوں کی طرح, چونکہ مسلمان 4 فقہا کو مانتے ہیں, مالک, حنبل, ابو حنیفہ, امام شافعی. یہ 4, انہی 4, اگر ان 4 میں سے کسی کو شیعہ بھی مانتے تو مسلمان ہوتے. تو آیت اللہ نے اس کا انہیں خط لکھا, مجھے حیرت ہے آپ پر, یعنی جو مالکی, حنفی, شافعی اور حنبلی جو ہے وہ مسلمان, جو ان کو نہیں مانتا آپ کے خط کے مطابق, اتنے بڑے عالم آپ کے خط کے مطابق ان کو جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ اس کا جواب مدلل قرآن کریم سے دیجئے گا. حنفی ابو حنیفہ سن 80 میں پیدا ہوا, سن 155 میں انتقال کر گیا. شافعی سن 200 کے قریب پیدا ہوا, حنبلی 160 میں پیدا ہوا, مالک 99 میں پیدا ہوا. اسی طرح سے احمد ابن حنبل 120 میں پیدا ہوا. یہ بتائیے سن 1 ہجری سے لے کر ابو حنیفہ کے پیدا ہونے تک یہ مسلمان تو گئے, نہ یہ حنفی تھے نہ یہ شافعی تھے. آپ کے قول کے مطابق ابوبکر بھی گیا, عمر بھی گیا, عثمان بھی گیا, اس لیے کہ نہ یہ حنفی تھے نہ یہ شافعی تھے, یہ مالکی تھے. ہمیں تو رہنے دے, مگر آپ نے سارے صحابہ کو ہٹا دیا اسلام سے. یہ آپ کا کون سا اسلام ہے؟ تو بہت ہی شرمندگی اور ندامت کا احساس کرتے ہوئے خط لکھا, مجھے نہیں احساس تھا کہ اس طرح سے آپ مجھے شرمندہ کریں گے, مجھے نہیں پتا تھا اس طرح سے آپ مجھے شرمندہ کریں گے. میں آپ سے عرض کروں, جی ہاں وہی جلیل القدر عالم, اس منصب کا, جامع الازہر کا وائس چانسلر, جب دونوں علماء میں گفتگو ہوتی ہے سرور کائنات کی ذات مقدس سے متعلق اور خاص طور سے امیر المومنین کی ولایت و امامت سے متعلق, تو اب چونکہ میں اپنے موضوع سے معاف کیجئے گا,
سرور کائنات کی ذات مقدس آج امام حسن مجتبیٰ کو بلا کر معاویہ مناظرے کے لیے بلاتا. معاویہ کے دربار میں فاسق و فاجر و فجرہ بیٹھے ہوئے ہیں, مناظرے کے لیے امام حسن مجتبیٰ کو بلاتا اور بلا کر حضرت سے یعنی وہی گالی گلوچ. ظاہر ہے ظرف میں جو برتن میں جو چیز ہے وہی نکلتی ہے, تو ادھر غلاظت ہے, ادھر طہارت ہے, ادھر جہالت ہے, ادھر علم ہے, ادھر اندھیرا ہے, ادھر روشنی ہے. تو ظاہر ہے امام حسن مجتبیٰ کو بلایا. جب بلایا تو بلانے والے نے کہا کہ فرزند رسول آپ کو بلا رہا معاویہ. تو حضرت نے پوچھا ان کے پاس کون کون بیٹھے ہوئے؟ کہا ان کے پاس عمر عاص بیٹھا ہوا, عبد الرحمن ابن عوف بیٹھا ہوا, اور ابوبکر کا بیٹا عبد الرحمن بیٹھا ہوا, عثمان کا بیٹا عبد الرحمن بیٹھا ہوا, اور اس کے پاس بیٹھا ہوا مغیرہ ابن شعبہ بیٹھا ہوا, یہ بیٹھے ہوئے. تو حضرت نے فرمایا اوہ خالص فاسق و فاجر بیٹھے ہوئے جو مجھے بلا رہے ہیں. میں کنیز سے حضرت نے فرمایا میرا مخصوص لباس لے کے آؤ. لباس لے کے آئے, لباس پہنا, 2 رکعت نماز پڑھی اور پروردگار عالم سے درخواست کی میرے معبود تو جانتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں, ایک فاسق و فاجر نے مجھے بلایا ہے, میں جاؤں گا تیرا حق ادا کرنے کے لیے, تیری حجت کو تمام کرنے کے لیے, اور تو میری مدد کر. یہ مختصر سی دعا تھی, پڑھ لی, حضرت چل دی. جب حضرت پہنچے تو معاویہ نے کہا میری خواہش نہیں تھی, میں سختی سے منع کر رہا تھا نہیں بلائیں, مگر ان لوگوں نے بہت زور دیا کہ نہیں بلائیں, تو میں مجبور تھا, آپ کو بلانے پر میں مجبور تھا, اور میں نے ان سے لاکھ کہا کہ دیکھو نہیں بلاؤ, اگر بلاؤ گے تو وہ عزت ان کے لیے ہے, ذلت ہمارے لیے, شرف ان کے لیے, بے شرف ہم ہیں. اور معاویہ شرف ان کے لیے ہے, بے شرف ہم ہیں. وہ جب بھی تم کچھ بھی کہو گے تو پستی میں جاؤ گے, وہ ایک لفظ بھی کہیں گے تو بلندی کی طرف جائیں گے. خدا نے ان کو بلند کیا ہے, ہم ان کو پست نہیں کر سکتے. خدا نے ہمیں پست کیا, ہمیں کوئی بلند نہیں کر سکتا. دیکھو ان کو نہیں بلاؤ, کہا نہیں آپ بلائیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اور ان کے والد کو گالیاں دیں, اور ان کو بلا کر ہم ان کو دھمکی دیں کہ ہم آپ کو قتل کریں گے. ایک باوجھ والا صلوات بھی ایک اور صلوات. امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ فاسق و فاجر احاطے کیے ہوئے بیٹھے. معاویہ نے جب یہ کہا کہ فرزند رسول میں نہیں چاہتا تھا, مگر عمر عاص نے اور ان لوگوں نے زور دیا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا اگر انہوں نے زور دیا ہے اس کی وجہ سے تو نے مجھے بلایا ہے, تو مجھے تیری کمزوری پر بہت ہی حیرت ہے. تجھ جیسا کمزور انسان جو اس طرح کے فاسق و فاجر تجھے گھیرے ہوئے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حاکم تو ہے یا یہ لوگ ہیں. اگر یہی تیرے حاکم ہیں تو خود جان لے کہ تجھ سے پہلے والوں کا کیا ہوا, عثمان کا کیا ہوا, تو خود سمجھ لے. معاویہ نے کہا بہرحال میں چونکہ آپ کو بلا چکا ہوں, آپ جو بھی آپ کھل کے گفتگو کریں, یہ ان سے میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دیکھو اگر تم کھل کے بولو گے تو ان کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ بھی کھل کے تمہارے سامنے بولے. ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا بے شک وہ کھل کے بولے, ہم بھی کھل کے بولتے ہیں, وہ بھی کھل کے بولے. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم جو چاہو کہہ دو. تو حضرت کے سامنے معاویہ عمر عاص نے کہا آپ کے والد نے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی, بدتمیزی کی. حضرت سنتے رہے, خاموشی سے سنتے رہے. اس کے بعد حضرت نے عمر عاص سے کہا میں صرف ایک بات جانتا ہوں عمر عاص, کیا تو جانتا ہے کہ تیری ماں کون تھی؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس لیے لے کر آیا ہوں کہ بعض اتنے